نے آپس میں مشورہ کرتے منصوبہ بنائے اج کو اصل لوگ سادھو بنتے زندگی بسر ٹاٹ وغیرہ دے موٹے کپڑے پہسوں روزانہ سار نبھا روزے رکھے سوں ساجدہ عبادت کرسوں بستر دے کانا سنسوں اپنے عورت دن الگ رکھسوں گوشت چربی گھیو وغیرہ کوئی مرغن غذا کو نہ کھسوں کوئی خوشبو نہ لیسوں سادھو بنتے روئے زمین تے گشت کرنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے منصوبے دی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع میں خبر معلوم تھی یہ کون سا واقعہ کیا ہے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 7 گھنٹے بارگاہ نبوت حاضر عرض کی تھی یا رسول اللہ حضور جو اطلاع ملی ہے بالکل صحیح ہے ان منصوبے کے بغیر نیکی خیر طلب کرنے اسادہ کوئی دوجہ مقصد کہیں اے سنتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال نبوت قدر جلال دا ظہور ہوئے اور آپ نے فرمایا میں جو 3 گھنٹے آیا ان دے وچ انکاریں دا حکم تے کہیں سنو تہاڈے تے تہاڈی جانے دا بھی حق ہے لہذا کچھ نہیں روزے رکھو کچھ نہیں کھاؤ پیو رات کچھ حصے جاگ دے عبادت کرو کچھ حصے ستے رہو دیکھو میں اللہ دا رسول ہاں کہ نہیں روزہ رکھتا ہاں کہ نہیں روزہ نہیں رکھتا گوشت چربی گھیو وغیرہ کھانا اچھے کپڑے پہننا اپنے بیوی نال بھی تعلق رکھنا خوشبو استعمال کرنا اے میری سنت ہے جو مسلمان میری سنت کے محمد موڑے سی اور میرے طریقے تے میرے فرما بردار ہیں وچوں کوئی نہ تھی سی ان دے بعد صحابہ کرام دا ایک مجمع جمع فرماتے آپ نے نہایت مؤثر راز بیان فرمائے جب آپ نے برملا ارشاد فرمائے سن گھنو میں تو آپ کو ان کا حکم نہیں دیتا تو سب لوگ سادھو بنتے راہبانہ زندگی بسر کرو میرے دین گشت وغیرہ لذیذ غذائیں عورتیں کو چھوڑتے تمام دنیاوی کمے کا قطع تعلق کرتے سادھو کی زندگی طرح کہیں پہاڑ یا کوہ بحران یا زمین سے گشت لگاون ہر کوئی نہیں سن گن میری امت دی سیاحت جہاد ہے تو سان لوگ بجائے زمین تے گشت کرن دے جہاد کی تا کرو نماز روزہ حج زکات دی پابندی کرن دے ہوئے اللہ دی عبادت کرن دے رہو اپنے جانے کو سختی نہ سٹو کیونکہ تو سان لوگوں نے پہلے اگلی امتیں جنہیں لوگ سادھو بنتے اپنے جانے کو سختی سچے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں سے سخت احکام نازل فرما دے انہیں کو سختی مبتلا فرما رہا ان احکام کو نبھا نہیں سکے بالآخر نتیجہ تھے اللہ کے احکام کے منہ موڑتے اور برباد تھے کہ ہلاک ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ بات کے بعد صورت مائدہ دے چند آیتاں نازل ہو گئے جو مال خالق یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون ایمان والے حرام نہ کرو حرام نہ بڑھاؤ ستھرا چیزاں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے حلال کی تن حج کے لیے نہ بدھو بے شک حج کے لیے بدھ ہمارے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمے گا کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حلال پاکیزہ روزے دیتے ڈرو اللہ تعالیٰ کے نہیں یہ آیتیں وہ سب سبق ملتے ہیں اسلام سادھو بنتے زندگی بسر کا اجازت نہیں دیتا چنگی غذا چنگے کپڑے اپنے تو حرام بڑھاتے بیوی بچے کا قطع تعلق کرتے رہبانیت کی طرح کئی کٹی ہو دھنی مارتے دھونی پاتے بحران یا جنگل بیابان چکر لاون یہ ہر اسلامی طریقہ کہیں نہیں خوب سمجھ گلو جو مفت خور لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے اپنے درویش در ڈھونکے چاہتے کچے یا میدان بحرانن اپنے بابائیت کا پرچار کرنے چاہلے کو اپنے دام تربیت حسینن خوب آنکھ کھولتے رہے گنو کن کھولتے سن گنو یہ سادھویں دا رنگ ڈھنگ اسلامی طریقہ نہیں بلکہ اصل اور سچا اسلام وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت آپ کے مقدس طریقے کے مطابق ہوئے
لہذا جو شاید سنتے نہ دامن تھامتے زندگی بسر پیا کرنے در حقیقت ان کی زندگی سلامی ہے صوفیاء کرام کی درویشان زندگی بھی ہوئے خوب سمجھ گئے نبوت کی سنتے کو چھوڑتے زندگی جو طریقہ اختیار کیتا ونجے وہ در حقیقت نہ اسلامی زندگی ہے نہ صوفیاء کی درویشان زندگی لہذا آج کل جن بابیں رہبانیت سادھو کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے طرز عمل اسلام اور بزرگ کے نام کوئی دور دا تعلق کوئی کہنی مسلمان ہونے ہوشیار رہو ہر گئے بے شرح لوگوں کو آمد رفت نہ رکھو یقین رکھو سب مکر فریب دا خوبصورت جال بچھائے یعنی بھولے بھالے عقیدت مند مسلمان پھنس رہے ان بہانے بابا لوگ اپنا عمر سیدھا کرتے رہنے ایک سچی حقیقت کا اظہار حق دا اعلان عالم دے فرد جن کو ادا کرنے ہیں مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے ہم نیک و بد جناب کو سمجھائے دیں گے اللہ تبارک و تعالی